آج کے اس جدید اور ایڈوانسفل ٹائم میں جہاں ہر وہ کام جو پہلے کئی دنوں میں ہوتا تھا آج وہ منٹس بلکہ اب تو سیکنڈز میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک کے اس طرح تیزی کی وجہ ہماری انوینشنز ہیں، جس میں ایک بہت مین کردار ٹائرز کا بھی ہے۔ بیل گاڑی سے لے کر کار تک اور کار سے لے کر ٹینکس تک ہر چیز میں آپ کو ٹائرز کا استعمال ملے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ٹائرز کی انوینشن کیسے ہوئی تھی، اس زمانے میں اسے کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور آخر ان ٹائرز کی انوینشن کی وجہ سے ہماری آج کی ورلڈ کتنی فاسٹ اور ایڈوانسفل ہو چکی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنی نظر دوڑائیں گے تو شاید ہی آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جس میں ٹائرز کا استعمال نہ ہوا ہو۔ ٹائرز کے انوینشن کے دور اور مقام کے بارے میں بہت ساری تھیوریز ہیں، لیکن ان میں سب سے سویٹیبل تھیوری یہ ہے کہ ٹائرز کا آغاز ایک لڑکتے ہوئے درخت کے تنے سے ہوا تھا۔ تنے کے کراس سیکشن کے نتیجے میں پہلی بار کافی بھاری ٹائر وجود میں آیا۔ اس وقت میں بہت زیادہ وزنی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے سلیج کا استعمال کرتے تھے۔ اس دور میں سلیج بنانے کے لیے دو تنوں کے اوپر ایک فریم لگا کر اسے ایک رسی کے ذریعے کھینچا جاتا تھا، لیکن سلیج کے ذریعے یہ کام کرنا کافی مشکل تھا۔ لیکن انہی سلیج کو آگے چلتے چلتے ٹائرز میں کنورٹ کیا گیا، اور پھر پہلی بار ٹائر بنانے کے لیے لکڑی کے بنے 3 تختوں کو اوپر نیچے رکھ کر اس میں میخیں لگائی گئیں اور پھر اسے گولائی میں تراشا گیا۔ یہیں سے ہوئی تھی پہلی بار ٹائر کی شروعات۔ اس دور میں جب اسے کام کے لیے آزمایا گیا تو یہ ان کے لیے کافی آسان کن ثابت ہوا، کیونکہ اسپوک کی وجہ سے یہ بہت ہلکا تھا۔ اسی لیے جب اسے استعمال کیا گیا تو اس کی مدد سے بھاری بھرکم سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا کافی آسان ہو چکا تھا، اور اب آہستہ آہستہ یہ جنگوں کے لیے بنائی جانے والی ٹینکس میں استعمال ہونا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑے سے لے کر اونٹ، گدھا اور ہر ایک چیز میں سے استعمال ہوتا ہوا پایا گیا۔ اس سے ٹائم کی بچت کے ساتھ ساتھ جہاں اونٹ پر کچھ ہی سامان لے جایا جا سکتا تھا، وہیں اب ایک ہی اونٹ کے پیچھے گاڑی باندھ کر کئی من وزنی سامان وہ بھی وقت سے پہلے پہنچا لیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے تجارت میں کافی تیز و رفت دیکھنے کو ملی۔ یہی وجہ تھی کہ اب ٹائرز کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ اب آہستہ آہستہ ہر جگہ پر ان ٹائرز کی ضرورت بڑھ چکی تھی۔ وہ ٹینکس جو 4 سلیج پر استعمال ہوتے تھے ان کا ڈیزائن چینج کر کے انہیں 2 ٹائرز پر لایا گیا۔ اس طرح ان ٹینکس کا وزن اب کافی ہلکا ہو چکا تھا، جس سے ٹینکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کافی آسان ہو گیا، اور اب انہی ٹینکس کی وجہ سے جنگ کے طریقوں میں زبردست انقلاب پیدا ہوا۔ اس زمانے کے ہندوستان میں آریوں، اناتولیہ کے ہیتیوں اور مصریوں نے جنگی ٹینکس کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ چین سے لے کر برطانیہ تک ہر جگہ پر جنگی ٹینک کی مدد سے تباہی مچائی ہوئی تھی، اور آخر کار سکندر اعظم کے دور میں سے مزید ایڈوانس کر لیا گیا۔ اب اس ٹینک کو ایک ٹانگے کی شکل دے دی گئی۔ ان ٹائرز کو اور ایڈوانس کرنے میں رومانوں نے کافی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نئی سڑکیں بنائی جو کہ سہولیات، جنگ اور تجارت کے لیے کافی اچھی تھی۔ سڑکوں کی وجہ سے ان سب چیزوں نے ترقی کی۔ رومانوں کی بنائی گئی سڑکیں صدیوں تک قائم رہی۔ در حقیقت ان میں سے کچھ سڑکیں برطانیہ میں اب بھی استعمال ہوتی ہیں، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹائرز میں بھی تبدیلی لائی گئی۔ اب لکڑی کی نہیں بلکہ لوہے کے حوض بنائے گئے اور دھرے کے اندر گریس لگائی جانے لگی۔ لوہے کے بنے ان ٹائرز نے رتھے کو ٹینک، اونٹ گاڑی کو ٹرین اور گھڑ سواری کو کار میں تبدیل کر لیا۔ لیکن دوستو، ٹائرز کا ایک اہم ترین پہلو یہ سادی سی حقیقت ہے کہ گولائی کی شکل میں حرکت کو اختیار میں لایا گیا، اور اس سے آگے جا کر مزید مختلف قسم کے کام لیے گئے۔ یہی وہ انوینشن ہے جس کا ہمارے آج کے ورلڈ کو ایڈوانس فل کرنے میں بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اگر ہم اس انوینشن کو ہٹا دیں تو جس جگہ ہم گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں وہاں شاید پہنچنے میں ہمیں مہینوں لگ جائیں گے، اور اس سے ہماری آج کی دنیا دوبارہ سے کئی 100 سال پیچھے چلی جائے گی۔